من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج آپ کے سامنے جو باتیں کرنا مقصود ہیں وہ جنت کے بارے میں ہیں۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بے شک پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ امن میں ہوں گے۔ اب دیکھیں، دنیا میں رہتے ہوئے اگر دنیا کی چیزوں کی درجہ بندی کی جائے، اس میں سب سے اہم بات انسان کے لیے امن ہے۔ وہ بلا خوف اپنی زندگی گزارے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ لیکن انسان نے اس کے بارے میں بڑی کوشش کی ہے کہ مجھے امن ملے، مجھے سکون ہو، لیکن ان چیزوں کا مکمل طور پر حصول دنیا میں ناممکن ہے۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس انسان کے دل میں رہتی ہے، اور وہ اس حوالے سے خوف زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈسٹرب محسوس کرتا ہے۔ اور یہ چیز کبھی پیدا نہیں ہو سکتی کہ بندہ 100% امن میں ہو۔ اس کو اور کوئی نہیں تو موت کا خوف ہی ہو جاتا ہے۔ کسی کو معاشی خوف ہے، کسی کو گھر کے مسائل کا خوف ہے، کس کو عدم تحفظ کا خوف ہے، دشمن کا خوف ہے۔ تو ہر حوالے سے بندے خوف میں رہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو یہاں پر مجھ سے ڈرتے رہے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، جو حق بات کو جلد تسلیم کرنے والے ہوں گے اور برائی سے کنارہ کشی کرنے والے ہوں گے، لغویات، فضولیات، بکواسیات میں نہ پڑنے والے ہوں گے، اور اللہ کو اپنے دل میں بسائے ہوں گے، ایسے لوگ امن میں ہوں گے۔ سب سے پہلا انعام جنت میں ان کو پرامن ماحول دے دیا جائے گا۔ اتنا آسان ماحول جس میں وہ بالکل ہی بے خوف ہو کر اپنی ابدی زندگی گزاریں گے، جس میں ان کو موت نہیں آنی۔ فی جنات و عیون، یعنی باغوں اور چشموں میں۔ عزیز طلباء، اب گرمیوں کے موسم کی آمد ہے، اور بہت سے لوگ ابھی سے یا کچھ دنوں بعد یا مہینے بعد جن کے پاس وسائل ہیں، وہ ایسے علاقوں کا رخ کریں گے جس میں چشمے ہوں گے، جس میں سبزہ ہوگا، جس میں باغ ہوں گے۔ میری مراد شمالی علاقہ جات ہیں، مری کے علاقے، گلیات ہیں، پرفضا علاقے ہیں۔ تو بہت سے لوگ پورے وسائل خرچ کرتے ہیں کہ ہم چند گھڑیاں ادھر گزار کر آئیں۔ ساودھار ہے، وہ سارا سیٹ اپ چھوڑ کر جاتے ہیں، کوئی 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، کوئی 4 ہفتوں کے لیے، اتنا ہی، تو بعد میں وہ واپس آتے ہیں۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو فوری طور پر باغ بھی عطا فرما دے گا، اور ایسے باغ جس میں چشمے بہتے ہوں گے، فری آف کاسٹ، بالکل مفت ان کو یہ چیزیں میسر ہوں گی، اور وہ چشمے ایسے ہوں گے جو کبھی خشک نہیں ہوں گے، وہ باغ ایسے ہوں گے جو کبھی جو ہے ویران نہیں ہوں گے، ہمہ وقت تیار ان کے لیے۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وہاں اس طرح کا حال ہوگا۔ عزیز طلباء، اگلی بات ان کے لباس کے حوالے سے ہے۔ انسان کی بڑی چاہتیں ہیں، ایک اس میں سے بڑی چاہت اس کا اچھا لباس ہونا، اور لوگ جو ہیں اچھے لباس کا کریز رکھتے ہیں کہ میں سب سے اچھا لباس پہنوں، اور اس کے لیے بڑی بڑی قیمت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی لباس، دنیا کا لباس جنت کے لباس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو وہ لباس دیا جائے گا جو ریشمی ہوگا، بہت زیادہ جو ہے ریشمی لباس جو جسم کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہو، اور باریک سا، تاکہ جسم پہ وہ بوجھ نہ بنے۔ انسانی جسم جو ہے، اگرچہ ہمارا ناک یہ اسمیل کرتا ہے، لیکن حقیقت پتہ کیا ہے کہ ہمارا سارا جسم اسمیل کرتا ہے۔ اگر ہمیں تھوڑا سا موٹا کپڑا مل جائے نا تو ہمارا جسم کہے گا اس کو اتاریں۔ اگر ایسا کپڑا مل جائے جو ہمیں گرمی جس سے محسوس ہو، بندہ اتار دیتا ہے۔ تو بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہ لباس پہنوں جس کو میرا جسم جو ہے وہ قبول کرے، اور میں اگر بیٹھا ہوا ہوں تو اس میں مجھے سکون ہو، اس طرح کا لباس ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ کہ ریسرچ ہو رہی ہے، ریسرچ پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ ایسا لباس بنایا جائے جس سے انسان کے جسم کو جو ہے بڑا ہی زیادہ سکون ملے اور اس کو ملائمیت ملے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہر ایک کو تو دستیاب نہیں ہو سکتی۔ کروڑوں میں سے چند ہزار ہوں گے جو بہت اچھا لباس، لیکن یہاں پر ہر ایک کے لیے جو جنت میں چلے جائے گا اس کو اچھا لباس، بہترین، جو کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ ملے گا، اور وہاں پر وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر گپ شپ کریں گے۔ گپ شپ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کیسی بات جو اللہ کو ناپسند ہو، وہاں پر جو باتیں ہونی ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ پیاری اور اچھی ہونی ہے۔ وہاں پر لغویات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں دنیا میں بھی رہتے ہوئے لغویات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کو میں نے پہلے یہ حدیث بتائی ہوئی ہے کہ جو شخص مجلس میں بیٹھے ہوئے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایسی باتیں کرتا ہے جس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو اچھی باتیں نہیں ہیں، جو پازیٹیو نہیں ہیں، وہ باتیں جو ہیں وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اب ذرا نا یہ بات بڑی غور طلب ہے، وہ ساری ڈسکشن اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور ہر بات جس میں اچھائی نہیں ہے وہ قابل سزا بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ویسے ہی باتیں کی ہیں،
ہم نے ویسے ہی ہنسی مذاق کیا ہے، ہم تو وقت گزارنے کے لیے باتیں کر رہے تھے۔ ہر بات جس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں ہے، جس میں کوئی سبق نہیں ہے، وہ قابل عذاب بات ہے اور قابل گرفت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اب اللہ جس طرح چاہے اس بندے کے ساتھ سلوک کرے، خواہ ان باتوں کے عوض بندے کے نامہ اعمال میں عذاب لکھ دیا جائے یا اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن کرائم بن چکا ہے، ایف آئی آر کٹ جاتی ہے اگر بندہ فضول گفتگو کرے، اللہ پہ ہے کہ وہ معاف کرے نہ کرے۔ اس لیے عزیز طلباء، بات کرتے وقت غور کرنا چاہیے کہ یہ باتیں ہماری اللہ کے ہاں جب پہنچیں گی تو اللہ اس میں کیا ریئیکٹ کرے گا، سمجھتے کہ نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے باتیں کی ہیں اور فارغ ہو کر چلے گئے، نہیں، وہ باتیں ریکارڈڈ ہیں، اور آپ دیکھیں کہ فرشتے ان باتوں کو لے جا کر اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، باتیں ہو گئی ہیں، سو جو، بڑی باتیں ہو گئی ہیں، تو وہ باتیں آپ کی ختم نہیں بیٹے ہوتی، وہ باتیں جو ہے نا وہ ریکارڈڈ ہو جاتی ہیں، اور اللہ نے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں میں ان کو سزا دوں یا معاف کر دوں۔ کذالک زوجناہم بحور عین، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگا دیں گے۔ اب دیکھیں کہ انسان کے لیے کتنا اہتمام ہو رہا ہے، یہ دیکھ لیں۔ وہاں پر جو جنتی عورتیں ہوں گی نا، جن کو حور کہا جاتا ہے، حور کا مطلب ہوتا ہے سفید رنگ کی عورت جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، اور ان کی آنکھوں کی جو سفیدی ہوگی ہے نا، وہ بہت زیادہ سفید ہوگی، اور جو اندر کالی جگہ ہے نا وہ بہت زیادہ کالی ہوگی۔ تو یہ کنٹراسٹ ہوگا اور زبردست قسم کا امپریشن بنے گا۔ سفید آنکھیں، اس کے اندر کالے رنگ کا رنگ، اور بڑی بڑی آنکھیں، سفید رنگ کی عورت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کا نکاح جنتی بندوں کے ساتھ کریں گے۔ دیکھ لیں، یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اچھی اور خوبصورت بیوی ملے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس خواہش کو جنت میں جا کر عملی جامہ پہنانا ہے۔ ہر بندے کو جو جنت میں چلا گیا اس کو حوریں ملنی ہیں، اور ان کا نکاح ان کے ساتھ ہونا ہے، اور وہ ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنے بندے کی چاہت کریں گی۔ یہاں تو بعض اوقات گھروں میں لڑائی جھگڑا مسائل بنتے ہیں، علیحدگی بھی ہو جاتی ہے، ڈسٹربنس رہتی ہے، تو کبھی ماحول اچھا، کبھی ناپسند، لیکن وہاں کی جو عورتیں ہوں گی وہ ہمیشہ اپنے مردوں کی مطیع اور فرما بردار ہوں گی، اور اتنی باحیا وہ عورتیں ہوں گی کہ اس بندے سے پہلے کسی جن اور انسان نے اس عورت کو نہیں دیکھا ہوگا، ایسی وہ عورت ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اہتمام کیا ہے اہل جنت لوگوں کا، ذرا غور کیا کریں، بندے کی زندگی کتنی ہے یہ بھی غور کر لیا کریں، اور وہاں پر کیا ملنا ہے یہ غور کر لیا کریں۔ کبھی اس طرح کی آپ نے تجارت دیکھی ہے کہ ہم کیا یہاں پر کر رہے ہیں
بلکہ کرتے نہیں ہیں. اگر کر بھی لیں گے تو کتنا کر لیں گے بتائیں. لیکن اس کا افزانہ آپ دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے. اس لیے جو ہے نا جنت مانگا کریں. حدیث میں آتا ہے جنت مانگنی چاہیے. اور جنتوں میں سے جنت الفردوس مانگا کریں. یہ سب جنتوں کی بھی سردار ہے. ٹھیک ہے. اور جنت الفردوس کے پھر کیا کہنے، سب سے بڑا درجہ جنتوں کا. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین. وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے. اچھا جی، اس میں اگلی بندے کی جو خواہش ہوتی ہے وہ کھانے پینے کی ہے. ایک تو پہلے لباس کی بات آئی، پھر عورتوں کے بارے میں، پھر اگلی بات ہے کہ وہاں پر جو کچھ چاہیں گے وہ کھائیں گے. کیسی بات، ان لمیٹڈ آفر، بفٹ، ہائی ٹی، جو کچھ دل میں آتا ہے کھائیں پئیں. اور ہر چیز کا ذائقہ نرالا، وکھرا، جو انسان نے کبھی چکھا بھی نہیں، صرف اس کو سنا ہی ہوگا. تو اللہ کی طرف سے یہ میوے ہیں، میوے جو انسانوں کو عطا کیے جائیں گے. تو کتنا حسین وہ منظر ہوگا جب ڈشوں میں چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے لیے اچھے اچھے میوے لے کر آئیں گے. جو آپ چاہیں گے آپ کو وہاں پر دستیاب ہوگا. تو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے، کتنا بڑا فضل ہے. اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آمینین، دوبارہ لفظ بولا گیا ہے کہ بلا خوف و خطر. پہلے بھی امن کی بات ہوئی ہے، دوبارہ سے 2 آیتوں کے بعد پھر آ گئی ہے. بہت بڑا انعام ہے. انسان کے سامنے ڈشیں لگی ہوں نا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو تو اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا، اس کو خوف ہوتا ہے، وہ ٹینشن میں ہوتا ہے. بڑی بڑی اچھی چیزیں اس کو مزہ نہیں دیتی. اللہ کہتا ہے کہ آرام سے، تسلی سے، سکون سے وہ تم چیزیں کھاؤ. اور ہر چیز کی اتنا فراوانی ہوگی کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کسی دعوت میں لوگ جاتے ہیں تو دیکھیں وہاں پر کیا ہوتا ہے، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، پکڑو پکڑو، ہر چیز کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دوسرا بھی انسان ہے، اس کا بھی حق ہے. پورے پورے کنٹینر اٹھا کے اپنے ٹیبل پہ لے آتے ہیں اور نہ کھاتے ہیں نہ کھایا جاتا ہے. تو وہاں پر ہر چیز وافر ہوگی اور جتنا دل چاہیں کھائیں، ختم نہیں ہوگی. لذیذ میوہ جات. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے میوہ جات نصیب فرمائے. اس کے بعد ہے جی لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. اور کھائیں گے اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے. عزیز طلباء، قیامت کے دن موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا.
اور جتنے جہنمی ہوں گے اور جتنے بھی جنتی ہوں گے اس مینڈے کو دیکھ سکیں گے۔ وہ مینڈا بیچ میں رکھا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ موت ہے، اب موت آ گئی ہے، جو جہاں پر ہے اس کو موت نہیں اب آئے گی، اور اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور جب وہ مینڈا ذبح ہو جائے گا تو جنتی اور خوش ہو جائیں گے، ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، اور جہنمی اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، مرنے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ جو موت آ جانا نا، یہ جنتیوں کے لیے جنت کی نعمت ہی ہوگی، مزید نعمتوں میں اضافہ ہو گیا کہ موت کا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ وَوَقَاهُمْ عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلاً من ربک ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ عزیز طلباء، یہ جو جنت کی باتیں ہم نے کی ہیں نا، یہ جنت جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا عمل جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اتنی بڑی نعمتوں کو عمل کے بدلے مل جائے جنت۔ یہ اللہ کے فضل سے ہونا، اللہ نے خوش ہونا ہے لوگوں کے اعمال سے۔ یہ دیکھیں، جنت ملنی ہے اللہ کے خوش ہونے سے، اور اللہ کی خوشی مشروط ہے اعمال سے، نیک اعمال سے۔ تو جتنے ہم نیک اعمال کریں گے اتنا ہی اللہ کا فضل ہوگا، اور اللہ کے فضل کا متبادل جنت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اور ہمارے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اس کو دور فرمائے، اور ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔